بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ہر ایک نے جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب آدمی پر نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے اور اس سے پکارتا ہے کہ اے ابن آدم، تیرا طاقتور جسم کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے کہاں ہیں؟ آج تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، تو نے تنگ دستی سے بچنے کے لیے جو مال اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے جو مال اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو کچھ تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک جیسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی نہیں طے کیا گیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو کبھی اس سے نہیں ملا تھا۔ آج تجھے ایسے تنگ جگہ پر داخل نہیں کیا گیا ہوگا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھے سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے مہد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اسے کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب 5واں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف بھیجا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اے پیارے بھائیوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے اور کب موت آ جائے۔ اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اچھے اور نیک اعمال کریں، نہ کہ اپنی زندگی گناہوں میں گزار دیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم نے خود کو تیار نہیں کیا۔ ہمارے پاس وہاں جانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن ہمارے پاس وقت اور صحت دونوں ہیں، اور اللہ نے ہمیں قسم کی معذوری سے بچایا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اچھے کام کریں، اپنی زندگی اس راستے میں ڈال دیں کہ جس کا ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔